اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 12 اور آیت نمبر 13 دو آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ کل کے درس میں اور پچھلی آیات میں سورت کے شروع سے یہ بات چل رہی ہے کہ اللہ پاک نے اس آخری امت پر ایمان کے پرکھنے کے لیے آزمائش رکھی کہ پتہ چلے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، کون محض دعویٰ کر رہا ہے اور کون واقعتاً قربانی دے سکتا ہے۔ اور اس کو معلوم کرنے کے لیے اللہ پاک نے جو ترتیب فرمائی وہ من جانب اللہ آزمائش کی ہے۔ ایک بندہ نیک اعمال بھی کر رہا ہے، اس کا عقیدہ بھی 100% پکا ہے، وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش بھی کرتا ہے اور لوگوں کو خیر کی ترغیب بھی دیتا ہے، گناہوں سے روکنے کی کوشش بھی کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر ہمیں نظر آئے کہ وہ آزمائش میں ہے، کبھی آزمائش اس کی جسم کی ہے کہ صحت اس کی خراب رہتی ہے، کبھی آزمائش اس کی اولاد کی طرف سے ہے کہ وہ بیچارہ اولاد کی طرف سے پریشان ہے، کبھی آزمائش معاش کی ہے کہ دنیا کے اسباب اور گزران کے لیے اس کے پاس اسباب بہت کم ہے، بہت ساری چیزیں۔ تو ایسی صورت میں سمجھ جائیں کہ یہ اللہ کا محبوب ہے، جو آتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ آزمائش کہا جاتا ہے۔ جو آج کی آیات ہے اس میں اللہ پاک نے ایک ایسی ترتیب کا ذکر فرمایا کہ جو بھی جس کا تعلق بھی ایک قسم کی آزمائش سے ہے کہ بعض مرتبہ آپ سے کوئی ایسا ساتھی ٹکرا جائے گا کہ جو آپ کو دین کے راستے پر دیکھ کر آپ کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا، آپ کے ذہن کو پراگندہ کرنے کی کوشش کرے گا اور آپ کے دل دماغ میں وساوس اور شبہات ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ یہ بھی کچھ کم آزمائش نہیں ہے دوستو۔ آپ ایک راستے پہ چل رہے ہیں، ایک ترتیب پہ چل رہے ہیں، دین پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کوئی آ کر آپ کے ذہن میں کوئی بات ڈال دے اور آپ سے کہے کہ بھئی یہ جو آپ جس چیز کو ضروری سمجھتے ہیں یہ تو ضروری ہے ہی نہیں، یہ تو ان لوگوں نے آپ کو ضروری کہہ کر جو ہے آپ کو پریشانی میں ڈال دیا۔ اب آپ کہیں گے جی میں تو 25 سال جب سے بالغ ہوا ہوں میں تو یہ عمل کر رہا ہوں اور یہ کہہ رہا ہے کہ ضروری نہیں، تو اور کچھ نہیں ہو لیکن وہ کہنے والا آپ کے دل دماغ میں شکوک ڈال کے ضرور چلا جائے گا۔ آج یہ بہت بڑی مصیبت ہے دوستو، ایسے لوگ باقاعدہ باطل کے تیار کیے ہوئے وہ اس دنیا میں اسی کام پہ مأمور ہیں، اسی کی محنت کرتے ہیں، اسی کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ سے کہیں گے کہ بھائی یہ چیزیں دین کا حصہ نہیں ہیں، یہ تو اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں، لیکن یہ محض ان لوگوں نے اپنی دکانیں چلانے کے لیے آپ لوگوں پہ لازم کر دیا ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں یقین کریں جو کہتے ہیں بھئی جماعت کے لیے مسجد آنا کوئی ضروری نہیں، آپ گھر میں پڑھ لیں، آپ گھر میں پڑھ لیں، عبادت تو رب کی کرنی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ اگر ساری نمازیں آ کے رات کو پڑھ لیں تو بھی کوئی ٹینشن کی بات نہیں۔ فتنے کم نہیں ہیں دوستو، اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر مبارک کے آخری حصے میں اس دعا کا کثرت سے اہتمام فرمایا۔
اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، اے اللہ ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں ان فتنوں سے جو ظاہر کے ہیں اور ان فتنوں سے جو باطن کے فتنے، پناہ مانگی۔ تو اب آزمائش کی ایک شکل بندے پر کبھی کبھی یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ ایک عمل میں، ایک نیک زندگی میں، خیر کے کام میں چل رہے ہوں گے اور کوئی آ کر آپ کے دل دماغ میں شبہات ڈال دے گا۔ اس کی ایک شکل ان آیات میں ہے، آپ ترجمے پہ غور کریں پھر میں عرض کرتا ہوں۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور کافروں نے ایمان والوں سے کہا اتبعوا سبیلنا، تم ہمارے راستے پر چلو، ہمارے ساتھ رہو، وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، باقی تمہارے گناہوں کا بوجھ وہ ہم اٹھا لیں گے۔ تمہیں اسی کا خوف ہے نا کہ گناہ ہو جائے گا، اللہ پکڑ لیں گے، عذاب ہوگا، تمہارے گناہوں کا بوجھ ہم اٹھا لیں گے۔ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ، اللہ پاک نے فرمایا یہ کہنے والے ان گناہگاروں کا ادنا سا بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتے۔ اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، ایسا کہنے والے پکے ٹھکے جھوٹے ہیں، تاکید کے ساتھ فرمایا۔ ہاں وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، یہ لوگ جو ان کو خراب کرنا چاہتے ہیں یہ قیامت کے دن اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے اور ان لوگوں کے بھٹکانے کا بوجھ بھی ان کی گردن پہ لاد دیا جائے گا۔ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ضرور بھی ضرور ان سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو باتیں اپنی طرف سے گڑ لیا کرتے تھے۔ اب میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ایک صاحب ایمان جب کلمہ پڑھتا ہے تو باوجود اس کے اعمال میں کمزوری ہوتی ہے، اس سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں، یہ اللہ سے دور بھی ہو جاتا ہے، اعمال سے کٹ بھی جاتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ایک چیز ایسی ہے جو ہر صاحب ایمان کے اوپر ایک تلوار کی طرح ہر وقت لٹک رہی ہوتی ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ آخرت کے دن کا خوف۔ ایسا ہے یا نہیں ہے دوست؟ ہم کتنے بھی گناہ کر لیں، بڑے سے بڑے گناہ ہو، ظاہر ہو، باطن ہو، چھپ کر ہو، کھل کر ہو، زبان کے ہو، آنکھوں کے ہو، جو بھی گناہ ہو، لیکن ایک صاحب ایمان جب رات کو سوتا ہے، جب وہ کسی کے جنازے میں شریک ہوتا ہے، جب وہ بیمار ہوتا ہے، ایک احساس دل میں ضرور آتا ہے کہ اتنا کچھ کیا ہے، قیامت کے دن کیا ہوگا۔ لیکن یہی وہ فکر آخرت کا احساس ہے جس نے کم از کم اتنا تو ہے کہ ہمارا ایمان بچایا ہوا ہے، ہمارا ایمان محفوظ ہے، گناہ ہو جاتے ہیں لیکن آخرت کی ایک فکر مسلط ہے، ایک خوف اور احساس ہے۔ اور میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، یقین کریں یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے جو بالکل مرض الوفات، جان کنی کی حالت میں تھا، یعنی آخری سانسیں لے رہا ہے، دنیا کی جا رہا ہے۔ تو آپ نے اس سے جا کے پوچھا تم کیسی کیفیت محسوس کر رہے ہو؟ تو اس نوجوان نے، جس کی سانس اکھڑ رہی ہے نا، اس نے کہا کہ مجھے اپنے گناہوں پر خوف ہے اور میں اللہ پاک کی ذات سے خیر کی امید بھی رکھتا ہوں۔ دو باتیں کی، مجھے اپنے گناہوں کا خوف بھی ہے آخرت، اور اللہ کی ذات سے خیر کی امید بھی رکھتا ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بات سنی، فرمایا یہ دو باتیں جس مومن بندے کے دل میں جمع ہو جائے، یہ قیامت کے دن اس کی مغفرت کے لیے کافی۔ کتنی بڑی بات ہے، صرف یہ احساس اندر بیٹھا ہوا ہے کہ بھئی آخرت ہے، ایک دن ہے، ایک پیشی ہے، عدالت ہے، رجسٹر کھلیں گے، اعمال نامہ کھلے گا، ایک ایک لمحے کا حساب سامنے آئے گا، دنیا سے تو چھپ کر کیا، اس دن کیا کریں گے؟ یہ جو احساس اندر بیٹھا ہوا ہے، اس کو معمولی نعمت مت سمجھیں، اس کی حفاظت کی کوشش کریں۔ تو ایک فتنہ یہ بھی ہے جو اس وقت بھی اٹھا جب صحابہ اکرام شرک کی زندگی چھوڑ کر اسلام میں آئے، اور جب سنجیدہ لوگ آنے لگے
تو اب جو مشرکین مکہ کے سردار تھے ان کو خوف ہوا، ہمارے کام کے لوگ تو جا رہے ہیں، اس پیغمبر کے ہاتھ پہ ایمان لا رہے ہیں۔ تو کیا کیا؟ آ کر ملاقات کی اور ان سے کہا بھائی تمہیں خوف کس چیز کا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی خوف اس کا ہے کہ یہ زندگی اصل نہیں، اصل زندگی آگے آ رہی ہے۔ اچھا اس میں کیا ہوگا؟ کہا اس میں اس زندگی کا کیا ہوا ہر عمل پیش ہوگا۔ پھر کہا پھر اگر نیکی ہے تو جنت ہے، اگر گناہ ہے تو اس پہ پکڑ ہے۔ کہا بس اتنی سی بات ہے؟ ہاں یہ بات تو بس ٹھیک ہے، آج سے ہو گئی بات، تم دوبارہ شرک کی زندگی میں آ جاؤ، کفر کو اختیار کر لو، باقی دنیا میں جتنے گناہ تم نے کیے اور آخرت میں تم اس کا خوف رکھتے ہو تو وہ بوجھ قیامت کے دن آپ سے لے کر میں اپنے کندھے پر رکھ دوں گا۔ یہ ان کافروں نے کہا کہ یہ ہمارے کندھوں پر آ جائے گا، بس تم بچ جاؤ گے۔ اللہ پاک نے فرمایا ایسا کچھ نہیں ہو سکتا اس دن، یہ جھوٹ بول کر تمہیں خراب کرنا چاہتے ہیں۔ آج میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں اگر تھوڑا سا ہم اپنے دماغ پر زور دیں، کچھ کم فتنے اس حوالے سے بھی نہیں ہیں۔ اس امت کی اعتقادی کمزوری اور اعمال کی کمزوری یہاں تک آ گئی ہے کہ اب مجموع میں ایسی ایسی باتیں ہوتی ہے، وہ امت جو پہلے اعمال سے کٹی ہوئی ہے ان سے کہا جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، بس آپ فلاں کی غلامی میں آ جائے، فلاں کی مریدی میں آ جائے، قیامت کے دن وہ اس وقت تک جنت نہیں جائیں گے کہ ایک ایک مرید کو جب تک جنت میں نہیں لے جائے۔ آپ بتائیں کیا ہو رہا؟ کیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شیخ کامل ہے اس کائنات میں؟ جب آپ نے اپنے اہل بیت کو نام لے کر مخاطب کیا تھا، اے صفیہ بنت عبد المطلب جو آپ علیہ السلام کی پھوپھی تھی، ان کا نام لیا، اپنی صاحبزادی کا نام لیا، اپنے چچا کا نام لیا اور ان سے کہا کہ یاد رکھو کہ اس زندگی کو اعمال سے بنا کر اللہ کے ہاں پہنچ جاؤ، قیامت کے دن میرا نسب تمہیں فائدہ نہیں دے سکے گا۔ اللہ کے پیغمبر فرما رہے۔ اس کے بعد اس دنیا میں کوئی کہے کہ نہیں فلاں کا پٹا اگر کسی کے گلے میں آ جائے گا تو بس وہ بخشا بخشا ہے۔ مطلب یہ کہ یہ امت اعمال نہ کرے، فرائض نہ، نماز نہیں، روزہ نہیں، طہارت نہیں، کچھ بھی نہیں، بس ایک رسمی عمل ان سے کروا دے اور پھر ان سے کہے کہ بالکل فری ٹینشن زندگی گزاریں جی، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے آپ کے لیے۔ یہ وہی شکل نہیں ہے دوست کہ ان کو کہہ دیا کہ جی آپ بے فکر ہو جائیں، آپ کا سارا بوجھ حضرت شیخ کی گردن پہ ڈال دیں گے۔ یہی مطلب ہے اس کا، وہ ہمارا بوجھ اٹھائیں گے، کرے ہم اور بھرے حضرت۔ یہ نہیں ہو سکتا دوستوں۔ اس لیے یہ سب فتنوں کی دکانیں ہیں، پیٹ پوجا کے نئے طریقے ہیں دوستوں۔ اگر یہ باتیں نہیں ہوں تو کیسے جو ہے وہ پیٹ پرستی کا نظام چلے گا؟ تو اس لیے اگر اللہ کے پاک پیغمبر نے یہ بات امت کو سمجھائی ہے کہ تمہیں اپنا ایمان بچا کر اللہ تک جانا ہے اور اعمال کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرنا ہے، تو قیامت تک کوئی ایسا فرد نہیں آ سکتا جو کہ ایمان اعمال سے بے نیاز ہو کر یہ کہے کہ جی میں چونکہ فلاں کا مرید ہوں، فلاں کے سلسلے سے ہوں، لہذا میں بخشا بخشایا ہوں۔ یہ نہیں۔ ہاں ایک بات ضرور سمجھ لیں دوستوں کہ نسبت اور اعلیٰ نسب یہ ایک اضافی، جس کو ہم کہتے ہیں نا پلس پوائنٹ، ایک اضافی فائدہ ضرور ہے لیکن اصل چیز نہیں ہے دوستوں۔ ایک سوالیہ پرچہ آتا ہے، اب جتنے احباب بیٹھے ہیں عمر کے کسی نہ کسی حصے میں ہم نے بھی امتحان دیا ہے، پرچے دیے۔ اب ایک سوالیہ پرچہ ہوتا ہے، اس میں ایک سوال آتا ہے، انگلش کا ہے، میتھس کا ہے، عربی کا ہے، اردو کا ہے، جو بھی ہو۔ تو اب کل پرچہ جو ہوتا ہے وہ 100 نمبر کا ہے۔ ہمارے ہاں وفاق المدارس العربیہ کے جو امتحان بورڈ کے تحت ہوتے ہیں اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر کسی طالب علم نے یہ پورا پرچہ اچھے عربی انشاء میں حل کیا تو اس کو 10 نمبر اضافی ملیں گے عربی میں، اور صحیح عربی میں حل کیا تو اس کو کتنے نمبر اضافی ملیں گے؟ 10۔ لیکن آپ بتائیں کہ یہ 10 نمبر کی صورت پورا پرچہ خراب الٹا سیدھا لکھ دیا، عربی الٹی سیدھی اپنی طرف سے مار دی اس میں،
تو اس کو 110 نمبر ملیں گے دوستو؟ 10 نمبر کا مستحق تو اس صورت میں ہے کہ جب اصل پرچہ تو صحیح لکھے گا نا. اصل پرچہ ہی خراب ہے اور کہے کہ جی میں نے تو عربی بنانے کی کوشش کی تھی، اس کے تو مجھے 10 نمبر ملنے چاہیے. نہیں، پلس پوائنٹ اسی صورت میں ملتے ہیں جب آپ کے پاس اصل پوائنٹس موجود ہو. اگر آپ کے پاس دین کی بنیاد ہے، اعمال ہے، تو یاد رکھے کہ نسبت بھرپور فائدہ دے گی. اگر آپ کی زندگی خوبصورت ہے تو آپ کا اچھا نسب، اچھا خاندان، آپ کا سادات سے ہونا، حضور علیہ السلام کے خاندان سے ہونا، صحابہ کی نسبتوں سے ہونا، یہ بھرپور فائدہ دے گا. لیکن اگر آپ کے پاس دین کی اصل نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اور آپ کہیں کہ جی قیامت کے دن تو ہم جا کے کھڑے ہو جائیں گے، وہ تو ہماری جگہ ہے، ہماری میراث ہے، ہماری جاگیر ہے، ایسا نہیں ہو سکتا دوستو. یہ امت کے عقائد کو تباہ کرنے کا عمل ہے. اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، اپنے عقیدوں کی بھی حفاظت کریں، اعمال کا بھی اہتمام کریں، اور ایسی مجلسوں سے، ایسی باتوں سے، ایسے بیانات سے اپنے آپ کو دور رکھیں جس میں اس قسم کی باتیں ہوں اور جس میں امت کو اعمال اور ایمان والی زندگی سے کاٹ دیا جائے. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.